بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم مغل بہن بھائیوں، آپ مغل چینل دیکھ رہے ہوں گے، اس کے اوپر مختلف ویڈیوز تاریخی حوالوں سے آپ اپنے سامنے پائیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 110 برس جب گزر جاتے ہیں چنگیز خان کو وفات پائے ہوئے تو امیر تیمور پیدا ہوتے ہیں۔ اب امیر تیمور کی پیدائش کی بھی ایک خواب کے نتیجے میں اطلاع ملتی ہے۔ ترکائی جو ہیں والد ان کے، وہ دیکھتے ہیں کہ ایک روشنی کا گولا، ایک فرشتہ جو ہے وہ نمودار ہوتا ہے ان کے خواب میں، اور ان کو ایک تلوار پیش کرتا ہے۔ تو وہ ترکائی جو ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں کہ خدا جانے یہ کیسا خواب ہے۔ وہ اپنے محلے کے جو معلم ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، جن کی بڑی شہرت ہے، کہ وہ خواب جو ہے وہ بتاتے ہیں، اس کی تعبیر انہیں بتاتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں آپ کو خواب کب آیا؟ کہتے ہیں مجھے جو ہے وہ نماز فجر سے پہلے یہ خواب آیا۔ تو وہ جو معلم ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تلوار کے ذریعے پوری دنیا فتح کر لے گا۔ تو ترکائی بہت خوش ہوتے ہیں۔ 1 سال بعد ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ اسی معلم دین کے پاس جاتے ہیں کہ اس کا نام بتائیں۔ تو وہ انہیں کہتے ہیں اس کا نام جو ہے وہ تیمور رکھو، جس کا مطلب لوہا ہوتا ہے۔ اور ترکائی جو ہیں وہ اس طرح تیمور کی پرورش شروع کرتے ہیں۔ پھر جب وہ مدرسے میں جانے کے قابل ہوتے ہیں تو ملا علی بیگ کے مدرسے میں داخل کرایا جاتا ہے۔ ملا علی بیگ جو ہے وہ 1 سال کے بعد ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بچہ بہت ہی ذہین ہے، یہ ایکسٹرا آرڈینری ہے، یہ میرے پاس اس کو پڑھانے کے لیے اب کچھ نہیں ہے، آپ اسے کسی بڑے مکتب میں لے جائیں۔ پھر ان کو شمس الدین کے مکتب میں لے جایا جاتا ہے۔ وہاں وہ بڑا وسیع مکتب ہے، وہاں بنیادی علوم سارے جو ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں۔ وہاں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں تو شمس الدین کہتے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ یہ بچے کا حافظہ اتنا طاقتور ہے کہ جو ایک آیت یہ پڑھ لیتا ہے یا کوئی حدیث پڑھ لیتا ہے تو یہ اسے ازبر کر لیتا ہے۔ آپ اس کا علم، ہمارا دامن مدرسے کا اور مکتب کا جو ہے وہ اس کے علم اور شعور کو سنبھال نہیں سکتا، آپ اسے کسی اس سے بڑے مکتب میں لے جائیں۔ تو پھر انہیں جو ہے شہر کے سب سے بڑے مکتب جو ہے کتب صاحب کے مکتب میں داخل کرایا جاتا ہے۔ وہاں وہ طب پڑھتے ہیں، فلسفہ پڑھتے ہیں، وہاں وہ جو ہے وہ اسٹرانومی جو اس وقت کی تھی وہ پڑھتے ہیں، اور عربی اور فارسی، اور وہ وہاں تقریباً عالم بن جاتے ہیں۔ اور 14 سال کی عمر کو پہنچ کر ان کو قرآن پاک ازبر ہو جاتا ہے۔ ان کو اشعار جو ہیں وہ پوری نظمیں انہیں یاد ہو جاتی ہیں، اور وہ جو ہے وہ کسی بھی نظم کو الٹا پڑھ سکتے ہیں، اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے ایک جیسا کام لے سکتے ہیں۔ وہ اتنے ماہر ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے قلم سے لکھ سکتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا سکتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے تیر کمان کھینچ سکتے ہیں۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ تیمور جو ہیں وہ 3 گھوڑوں کو بیک وقت سرپٹ دوڑاتے ہیں، اور ایک گھوڑے سے دوسرے پر، اور دوسرے سے تیسرے گھوڑے پر، اور پھر واپس چھلانگ لگاتے اور تیر برساتے گزرتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی لوگوں نے دیکھا کہ تیمور جو ہیں وہ رکاب میں ایک پاؤں پھنسا لیتے ہیں اور گھوڑے کی پیٹھ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور دشمن کے اوپر جو ہے وہ وار کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح وہ تیروں سے بچنے کی مشق کرتے ہیں۔ تو بہت ہی ماشاءاللہ 14 سال کی عمر کو تیمور جو ہیں ان کے بازو میں مچھلیاں پھڑکتی ہیں، ان کا سینہ چوڑا چکلا ہے، اور وہ قد ان کا 6 فٹ سے اوپر نکل رہا ہے۔ وہ جدھر سے گزرتے ہیں ایک جو ہے وہ شہرت پھیل جاتی ہے۔ ایسا مرد رانا جو ہے وہ کیش کی قسمت میں کہاں، لیکن ساتھ ہی وہاں کیونکہ برے انسان بھی ہوتے ہیں، اسی مدرسے میں جو ہے وہ وہاں پڑھتے ہیں۔ ایک ترک سردار جو ہے اس کا بیٹا یولاش بھی پڑھ رہا ہے، اور یولاش جو ہے وہ عیاش ہے، وہ بری صحبت میں بیٹھتا ہے، وہ بچوں پہ نگاہ رکھتا ہے، وہ تیمور کے ارد گرد بھی گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی بری نگاہوں سے اسے دیکھتا ہے، اس کو دوستی کے جو ہے وہ دعوت دیتا ہے، اور جب تیمور اسے سمجھاتا ہے کہ یہ بات مت کرو، اس طرح کا کسی قسم کا جو ہے وہ تاثر مت ڈالو میرے بارے میں، لیکن وہ باز نہیں آتا۔ وہ ایک خباثت اس کے اندر جو ہے وہ آئی ہوئی ہوتی ہے۔ اور ایک دن جب جنگی مشقوں کے لیے اسب سابق جو ہے وہ تیمور جو ہیں
وہ چراگاہ کی طرف نکل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ بھی پیچھا کرتا ہے، لیکن تیمور جو ہے وہ اپنا تیر اور کمان اتارتے ہیں اور تلوار اپنی جو ہے وہ نیام میں ڈال کے جو ہے وہ جنگی جس طرح مجاہد ہوتا ہے، جس طرح سپاہی ہوتا ہے، وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ بھی پیچھا کر کے جو ہے ان کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیمور کی غیرت جاگتی ہے اور تیمور جو ہے وہ اسے ایک بار پھر وارننگ دیتا ہے کہ آپ اس حرکت سے باز آ جائیں۔ وہ باز نہیں آتا۔ تیمور دیر نہیں لگاتے، جھٹ سے اپنی تلوار کھینچتے ہیں اور اس زور کے ساتھ اس کی گردن پہ مارتے ہیں کہ اس کا سر اچھل کر چراگاہ میں گرتا ہے اور اس کی گردن سے شرارے پھوٹتے ہیں خون کے۔ تیمور کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح کے شرارے پھوٹنے کا منظر دوبارہ کبھی نہیں دیکھا، لیکن جب مکتب کے سربراہ کے پاس معاملہ جاتا ہے تو تیمور مان لیتے ہیں میں نے قتل کیا اور یہ وجہ کی ہے۔ ترکائی باپ کو بلایا جاتا ہے۔ باپ کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے یہ بتاتا تو میں اس یولاش کے باپ کو بتاتا۔ تیمور ایک جملہ کہتے ہیں کہ آپ میرے باپ ہیں، آپ یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ کوئی اور اوباش لڑکا جو ہے وہ میرے بارے میں اس طرح کی میری شہرت پھیلائے کہ میں کوئی اس طرح کا ہوں۔ وہاں معاملہ جو ہے وہ مکتب کے سربراہ کہتے ہیں کہ چونکہ یاسا قانون میں اس طرح کے بندے کا قتل کرنا جائز ہے، اس لیے تیمور کے اوپر جو ہے وہ کوئی جرم نہیں ہے۔ پھر داروغہ جاتا ہے، داروغہ بھی کہتا ہے کیونکہ یاسا قانون چنگیز خان کا بنایا ہوا ہے، اس کے مطابق جو ہے جرم نہیں ہے، لہذا امیر تیمور جو ہیں ان کی جو ہے اس قتل سے جو ہے وہ جان چھوٹ جاتی ہے۔ ناظرین دیکھتے رہیے، اگلی قسط میں مزید بیان کریں گے۔